إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا ولا طاعتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر 161 161 نمبر آیت سے آج ہم شروع کریں گے وما کانا اور نہیں ہے لنبی کسی نبی کے لیے کسی نبی کی شایان شان نہیں ہے ان یغل کہ وہ چھپائے ومن یغلل اور جو کوئی چھپائے گا یاتی تو لائے گا بما غلہ وہ چیز جو اس نے چھپائی یوم القیامہ قیامت کے دن ثم توفی پھر وہ پورا پائے گا کل نفس ہر ایک نفس ہر ایک شخص ماں کا سبق جو اس نے کمایا یعنی اپنے عمل کا پورا بدلہ پائے گا وہم لا یظلمون اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا افمن یا پھر جو اتباع جس نے اتباع کی پیروی کی رضوان اللہ اللہ کی رضا کی اللہ کی خوشنودی کی کمن مانند اس کے ہے جو جو لوٹا بسخط غضب اور غصے کے ساتھ من اللہ اللہ کی طرف سے تو کیا جس شخص نے پیروی کی رضا الہی کی اللہ کی خوشی کی اللہ کی رضامندی کی پیروی کی وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کے ساتھ گر چکا ہو وہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو وہ بئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو یقیناً یہ دو لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے والا اور اللہ کی ناراضگی مول لینے والا جہنم میں جانے والے کام کرنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہم وہ درجات عند اللہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعلیٰ درجے ہیں اللہ کے پاس اللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے بما یعملون ان کو جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی ان کے وہ تمام اعمال کو اللہ دیکھنے والا ہے لقد بے شک من اللہ احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین پہلے ایمان پر جب بعث اس نے مبعوث کیا اس نے مقرر کیا فیہم ان میں رسول من انفسہم انہی کے درمیان میں سے انہی میں سے یعنی اہل مکہ کی طرف رسول بھیجا اہل مکہ میں سے ہی یتلو علیہم وہ تلاوت کر کے سناتا ہے ان کے سامنے آیاتی اس کی آیتیں یعنی اللہ کی آیات یا یزکیہم اور وہ انہیں پاک کرتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے ویعلمہم اور وہ انہیں تعلیم دیتا ہے الکتابہ کتاب کی
والحکمہ اور حکمت کی، وَإِن كانوا اور بے شک وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین ضرور وہ کھلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یعنی واضح طور پر گمراہی کا شکار تھے. اللہ کے رسول ان میں آئے تو ان کی اصلاح ہوئی اور ان کو ہدایت ملی. اولما کیا اور جب اصابتکم تم کو پہنچی مصیبتن کوئی مصیبت قد اصبتم تو البتہ تم نے پہنچائی مثلیہا اس سے دگنی، اس سے دگنی تم پہلے پہنچا چکے ہو. یعنی اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف تم پہنچا چکے ہو. کل تم کہتے ہو انا ہاذا کہاں سے یہ آئی، قل آپ کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم یہ تمہارے اپنی ہی نفسوں کی طرف سے ہے، یعنی تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر ایک چیز پر قادر ہے. وما اصابکم اور جو بھی پہنچا تم کو، یعنی جو بھی تکلیف پہنچی تمہیں، یوم التقى الجمعان اس دن جس دن کے دو لشکروں کا مقابلہ ہوا، فبإذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے تھا. کہ جو تکلیف جو مصیبت جو پریشانی آئی اس دن وہ اللہ کے حکم سے تھی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ وہ معلوم کر لے اہل ایمان، یعنی اہل ایمان کے ایمان کو جانچ لے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ وہ جان لے الذین نافقوا جو منافق ہو گئے، یعنی کہ جن کے دلوں میں منافقت ہے ان کو بھی پرکھ لے. اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. یہاں جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے حالات لے آئے کہ لوگ اپنے منہ سے اپنے ایمان کا اظہار کر دیں، ایسے اعمال ان سے سرزد ہو جائے کہ سب کے سامنے ان کی منافقت کھل جائے. لام زیر جب یا علم کے ساتھ آ رہا ہے نا، یا علامہ سے پہلے لام زیر جڑی ہوئی ہے، اس لام کو کہتے ہیں لام تعلیل، یعنی لام سببی جو وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں ایسا ہوا. جس دن دو لشکروں کا مقابلہ ہوا تو اللہ کے حکم سے کیوں تکلیف پہنچی، تاکہ اللہ سچے اہل ایمان کو بھی جان لے اور جو منافقت لے کر پھر رہے ہیں اپنے دلوں میں اللہ ان کی منافقت کو بھی کھول دے. تو یہ لام تعلیل بولتے ہیں، تعلیل یعنی علت، سبب، وجہ. وقیل لہم اور کہا گیا ان سے تعالو آ جاؤ، قاتلو فی سبیل اللہ تم لڑائی کرو اللہ کے راستے میں، او یا ابھی دفاع یا آگے بڑھ کر نہیں لڑتے تو کم از کم دفاع کرو. قالو وہ بولے لو نعلم اگر ہم جانتے، نعلم نون کا مطلب ہے ہم اور عین نامین علم، اگر ہم جانتے، اگر ہمیں علم ہوتا قتالن جنگ کرنے کے بارے میں، یعنی جنگ کی ہم جنگی طور پر ماہر نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے جنگ کے اور قتال کے اصول اور طریقے، تو ہم اگر جانتے ہوتے جنگ کرنے میں ماہر ہوتے لتبعناکم، لا کا مطلب ضرور، یہ لا نہیں ہے بلکہ لام زبر ہے. لام زبر کا مطلب ہوتا ہے شیورلی، یقیناً، لازم. لتبعناکم تو ضرور اتباع کرتے ہم، نا کا مطلب ہے ہم، اور کم تمہاری، یعنی ہمیں تو ہم تو جنگ کرنے کے بارے میں معلومات ہی نہیں رکھتے، ہمیں نہیں پتہ لڑائی کیسی ہوتی ہے، تو اگر ہم جانتے ہوتے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے. ہم وہ للکفر کفر کے لیے یوم دن اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم ان سے للایمان ایمان کی نسبت، یعنی وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت، ایمان کے قریب نہیں تھے اس لیے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو مومن اور ایمان اور کفر کے درمیان میں ہوتا ہے. تو
ان کا ایمان جو ہے نا وہ سچے اور پکے ایمان اور کفر کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کو منافق کہتے ہیں۔ لیکن اس دن جو انہوں نے یہ بات کہی نا، اس دن یہ کافروں کے زیادہ قریب تھے، ایمان سے دور تھے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں بھی افواہیم، اپنے منہ سے وہ بات، ماں جو لیسا نہیں ہے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ ایمان ان کے دل میں نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم، زیادہ جانتا ہے بما یکتمون، اس کو جس کو یہ چھپا رہے ہیں۔ یکتمون یا کا مطلب وہ کاف تعمیر کتم، چھپانا۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کتمان، چھپانا۔ الذین، وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، اور وہ بیٹھے رہے، لو اطاعونا، لو، اگر، اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قوتلوا، تو نہ وہ مارے جائے، یعنی اگر ہماری بات مانتے تو آج وہ مارے نہ جاتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فادرؤ، تو پھر ہٹا دو، ان انفسکم، اپنی جانوں سے، الموت، موت کو، اپنی جان سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو۔ ولا تحسبن الذین، اور نہ تم خیال کرو ہرگز ان لوگوں کے بارے میں، قتلوا، جو قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو امواتا کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ مردہ نہیں ہے، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ رزق پا رہے ہیں، فرحین بما، وہ خوش ہیں اس سے جو آتاہم اللہ، جو عطا کیا ان کو اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل و کرم سے، یعنی اللہ نے ان شہداء کو اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں اور جنت کے درجات ان کو عطا کیے، اس سے بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، بالذین، ان لوگوں کی طرف سے، لم یلحقوا، جو ابھی انہیں نہیں ملے۔ لحقہ، ہم عربی میں گھر سے ملحق جو رومز ہوتے ہیں نا، ان کو ملحق بولتے ہیں۔ ملحق، یلحقو، لحقہ، لام، ہا اور قاف، اٹیچ کو بولتے ہیں، اٹیچ، جو ابھی ان سے اٹیچ نہیں ہوئے، جو ابھی ان سے آ کر ملے نہیں، لیکن ان سے، من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں، یعنی شہداء چلے گئے اللہ کی جنت میں، ان کے پیچھے ان کے ساتھی، وہ بھی ان کے پیچھے ہیں، ابھی ان کو شہادت نہیں ملی، لیکن وہ خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچ سوچ کے کہ وہ بھی ایک دن ہمارے پاس آ جائیں گے۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اس بات پر کہ وہ بھی ہم سے آ ملیں گے، ابھی وہ ان سے نہیں ملے۔ اللہ خوف، کہ نہیں ہے کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ شہداء کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو شہید ہو گیا وہ تو ناکام ہو گیا، وہ تو جان سے گیا، وہ تو ختم، اس کا تو کچھ باقی نہیں بچا، کہ تو گھر اور گھر والے اس حال میں پہنچتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی وجہ سے، اور فضل کی وجہ سے۔
یعنی اللہ کی فضل و کرم اور انعامات ملنے پر وہ تو خوش ہیں، اور جس کو شہادت کا انعام مل جائے، جس کو ابدی زندگی مل جائے، تو اس کی خوشیوں کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المؤمنین، اہل ایمان کے اجر کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتی۔ تو آج کا لیسن ہم انشاءاللہ یہاں تک رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مما جب میں لڑکا تھی نا میرے پاپا نے مجھے دیا۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لنبی، کسی نبی کے لیے، یہ نبی کے شایان شان نہیں ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، کہ وہ چھپا جائے۔ یغل کا لفظ غین لام اور لام سے ہے، غل یغل، اس کا مطلب ہوتا ہے خیانت، کوئی چیز چھپا جانا۔ ومن یغلل، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامت، تو قیامت کے دن وہ آئے گا اس چیز کے ساتھ حاضر کیا جائے گا جو چیز اس نے چھپائی تھی، جو اس نے خیانت کی تھی۔ تو غل کا لفظ اس کا مطلب ہے خزانے سے چوری کرنا، یعنی ایسی چیز جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، اس میں سے کوئی چیز چھپا لینا۔ اس کا مطلب چوری بھی ہو سکتا ہے، خیانت بھی ہو سکتا ہے۔ غل کا لفظ دل میں قدورت، بغض اور اناد کو چھپا کر رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بغض، کینہ، حسد۔ اسی مناسبت سے بعض علماء نے یہ معنی بھی کیا کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو معاف کر دینے کے بعد پھر بھی اس کے دل میں کوئی قدورت باقی رہ جائے۔ یعنی کسی نبی کے لیے یہ شایان شان ہے کہ وہ اپنے دل میں اہل ایمان سے کوئی نفرت یا بغض اپنے دل میں چھپا کر رکھے۔ کوئی نبی تو ایسا نہیں کرتا۔ اور خیانت کے معنوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنگ خیبر کی غنیمت میں سونا چاندی تو ملا نہیں، بس اونٹ، بکریاں، کپڑے وغیرہ ہی تھے۔ ایک شخص رفاع بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفتاً دیا تھا، یعنی کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفے میں دیا جس کا نام مدعم تھا، نیم دال آئین نیم۔ اس کے بعد آبادی القرا کی طرف بڑھے، وہاں پہنچنے پر مدعم آپ کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آ لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ہی ایک چادر چرا لی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کی گرد لپٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص نے تسمہ یا 2 تسمے لا کر حاضر کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اگر تم اسے داخل نہ کرتے، یعنی اس مال غنیمت کو، چاہے وہ بہت معمولی سی چیز تھی، اس کو بھی اگر تم بیت المال میں جمع نہیں کرواتے تو قیامت کے دن یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کی خیانت بھی
انسان کے لیے ہلاکت انگیز ہے. جس چیز کو بھی اس نے چھپایا یا خیانت کی، قیامت کے دن وہ اسی چیز کے ساتھ حاضر کیا جائے گا. اور یہ کتنی سخت بات ہے. ہماری قوم اور ہمارے معاشرے میں یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. سرکاری چیزوں کا کس طرح بے دریغ استعمال ہم لوگ کرتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ خیانت میں آتا ہے، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں. ہم ان چیزوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے یہ سب ہماری چیزیں ہیں. حالانکہ جو مشترکہ مفاد کی چیز ہوتی ہے، جیسے سرکاری املاک ہوتی ہے، ان کو آپ کبھی بھی اس طرح سے خرچ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی اور اپنے من پسند اپنی ذاتی ضروریات پہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں اگر کسی نے کوئی چیز بھی چوری کی ہوگی تو قیامت والے دن اس چیز کے ساتھ اس کو حاضر کیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز جس کو دنیا میں اس نے چھپا لیا تھا اس کو قیامت والے دن ظاہر کر دیا جائے گا. یعنی وہ چھپا نہیں سکے گا. قیامت کے دن وہ نہیں چھپا سکے گا اپنی خیانت کو. خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. اب میں کون سا کروں ماما؟ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، ان سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور آپ نے خیانت کا ذکر فرمایا اور اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا. میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو اور وہ عرض کرے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے. میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی. میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر بکری ہو جو ممیا رہی ہو اور وہ عرض کرے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائے، یعنی میری سفارش کریں، میری شفاعت کریں. اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی. یعنی اس نے کسی بکری کو چوری کیا ہوگا یا کسی اونٹ کو چوری کیا ہوگا تو وہ اس چیز کے ساتھ حاضر کیا جائے گا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی امید رکھے گا کہ آپ میری سفارش کر دیں. لیکن آپ کہیں گے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں. میں تم میں سے کسی کو روز قیامت ایسے نہ پاؤں کہ وہ آئے اور اس کی گردن پر گھوڑا ہی نہیں نہ رہا ہو اس نے گھوڑے کو چوری کیا تھا. وہ عرض کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائے، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی. میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر مقتول یا مال غنیمت سے چوری کیا وہ غلام ہو اور وہ چلا رہا ہو اور پھر وہ میرے پاس آ کر کہے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، تو میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی. یعنی کیا حلال تھا کیا حرام میں نے تمہیں بتا دیا تھا. میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کپڑے حرکت کر رہے ہیں، یعنی کسی نے کپڑا چوری کیا. اسی طرح آپ نے آگے فرمایا کہ میں اس حال میں کسی کو نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سونا چاندی ہو اور کرے اللہ کے رسول سے میری مدد فرمائے. اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے دونوں نے روایت کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں. یعنی اگر انسان امانت دار نہیں ہے نا تو اس میں ایمان بھی نہیں. اور آج ہم اپنی قوم کا حال دیکھ لیں، ہم سارے ہی مومن بنے پھرتے ہیں لیکن امانت ایک میں بھی نہیں. امام احمد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ زمین ہوگی. ایک ہاتھ کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر اور آپ کے کندھے تک کی جتنا فاصلہ بنتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ دو آدمی زمین یا گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک ہاتھ زمین قطع کر لیتا ہے تو اس ایک ہاتھ زمین کے عوض اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو توق پہنائے گا. بعض لوگ ہمسایوں کی زمین میں سے اپنا
اپنی زمین اپنی طرف کر لیتے ہیں نا، جیسے کچھ لوگوں کے پلاٹ ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بدترین گناہ ہے۔ اگر قبضہ جو ہے وہ آپ 1 انچ زمین پر کریں یا 1 بالش یا 1 ہاتھ، اتنا ہی جتنا آپ نے دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اتنے ہی 7 زمینوں کو توق پہنایا جائے گا۔ توق کہتے ہیں وہ لوہے کا کڑا جو گردن میں پہنایا جائے، مجرم کی گردن میں اور اس کے پاؤں میں لوہے کے کڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کو توق کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا، یعنی اس کو ڈیوٹی دی، جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا یہ مال تو تمہارے لیے، یعنی یہ مال تو زکوٰۃ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا اس عامل کو کیا ہو گیا کہ ہم اسے بیچتے ہیں، جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے لیے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا۔ وہ اپنے باپ اور ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا، پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، جو شخص بھی کسی چیز کی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر ہوگی۔ اب وہ لوگ جو اس کو ہدیہ دے رہے تھے، وہ کیوں ہدیہ دے رہے تھے؟ وہ سرکاری ملازم تھا اور وہ ہدیے کے مد میں رشوت لے رہا تھا۔ جس شخص بھی کسی چیز کی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر ہوگی۔ اگر اونٹ چرایا تو وہ بلبلا رہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ ڈکرا رہی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ منیا رہی ہوگی، یعنی وہ جانور تکلیف میں ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا تھا کہ ہم نے اور 3 بار فرمایا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، یعنی میں نے اپنی امت تک پیغام پہنچا دیا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا یمن کے علاقے میں، اور جب میں روانہ ہوا تو آپ نے مجھے بلایا، میں جب واپس آ گیا تو آپ نے مجھے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں واپس کیوں بلایا ہے؟ بات یہ کہ میری اجازت کے بغیر کسی چیز کو اپنے پاس نہ رکھنا، کیونکہ یہ خیانت ہے، اور خیانت کے بارے میں ارشاد ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت پڑھی وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو حاضر کرنی ہوگی۔ میں نے اسی لیے بلایا تھا، بس اب تم اپنے کام کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر ایک پین پینسل بھی ہم نے اپنے ذاتی استعمال میں خرچ کی جو کہ ہماری ذاتی نہیں تھی تو یہ بھی خیانت ہوگی۔ مثلاً آپ دیکھیں گے جیسے ہم اسکول میں کام کرتے تھے تو ہمیں اسکول کی طرف سے پین ملتا تھا، ریڈ پین، جیسے پین چیک کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی اس بات کا بہت احساس ہوتا تھا کہ جو اسکول والوں نے دیا ہے نا وہ اسکول کے کاموں میں ہی استعمال ہو، تو ظاہر اپنے بچے چھوٹے تھے ان کا بھی کام ہوتے تھے، تو ساتھ میں ہم اس پین سے جو کہ اسکول والوں نے دیا ہوتا تھا نا الگ ڈیزائن کا، ہم ریڈ پین اپنے پاس ایکسٹرا رکھتے تھے تاکہ اگر ہمارے اپنے بچوں کا کام ہو تو ہم اسکول والے پین کے ساتھ نہ اس کو چیک کریں بلکہ اپنے ذاتی پین کے ساتھ کریں۔ تو اتنی سی خیانت بھی بہرحال خیانت ہی ہوگی، تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اور ہماری قوم کی خیانت کا تو آپ حال ہی نہ پوچھیں، جو ریلوے کے ملازمین ہیں نا وہ ریلوے کی زمینوں پہ قبضہ کر کے رکھے ہیں، جو جس علاقے میں، جس ادارے میں، جس جگہ پر بھی کوئی کام کر رہا ہے اس جگہ پہ پورا پورا قبضہ لوگوں نے کر لیا۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں آتی اور اللہ کی برکت ہمارے اوپر نہیں آتی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ریلوے کے ملازمین کے گھر میں جو ٹرین کے اندر سیٹیں ہوتی ہیں نا ان کے گھر میں صوفے کے طور پر پڑی ہوئی دیکھی، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اگر میں نے دیکھی نہیں ہوتی نا تو میں کبھی یقین نہیں کرتی۔ ٹرین کے ڈبے کے اندر جو سیٹیں لگی ہوتی ہیں نا وہ سیٹیں نکال کے اکھاڑ کے ریلوے کے ملازمین نے اپنے گھروں میں صوفے کے طور پر رکھی ہیں،
یہ بات کوئی مذاق نہیں ہے. آخر کیسے ممکن ہے کہ پوری دنیا میں تو ریلوے کا نظام کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنے کسی بھی سسٹم کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس نے کوئی ترقی کی ہے. ترقی کہاں کی ہے؟ ہر چیز تو ہم نے کھا لی ہے. تو جب قوم کھانے کی طرف آ جائے، امانت میں خیانت کی طرف آ جائے، تو پھر وہاں کیا بنے گا؟ نیا کیا بنے گا؟ پرانی چیزوں کو ہی ہم نہیں سنبھال سکے. ہاں. اب ہوا یہ تھا، روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین نے الزام لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ مال غنیمت میں کوئی خیانت کی ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ الزام لگا دیا. یہاں اسی الزام کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے. تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی الزام لگایا منافقین نے کہ ہم نے تو اس شخص پر اعتماد کیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنے نیک و بد کا اس کو مالک بنایا، لیکن اس اعتماد سے بالکل غلط فائدہ یہ حاصل کر رہا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا. یعنی ہمارے جان و مال کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استباہ کر رہا ہے اور یہ عرب پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. اس مقصد کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں. انہوں نے ہماری جانوں کو بھی تختہ مشق بنا دیا. یہ صریحا قوم کی بدخواہی ہے، قوم کے ساتھ غداری ہے، بے وفائی ہے. اتنے سخت الفاظ. قرآن نے ان کے اس الزام کی تردید فرمائی کہ تمہارا یہ الزام بالکل جھوٹ ہے. کوئی نبی اپنی امت کے ساتھ کبھی بے وفائی اور بدعہدی نہیں کرتا. نبی جو قدم بھی اٹھاتا ہے رضا الہی کی طلب میں اٹھاتا ہے اور اس اللہ کے احکام کے مطابق اٹھاتا ہے. کوئی نبی ایسا کچھ نہیں کر سکتا جیسا تم سوچ رہے. آگے کروں گی. دوسری تکلیف ہے. ثم توفى كل نفس ما كسبت. پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے. وهم لا يظلمون. اور ان پر بالکل بھی کوئی ظلم نہیں کیا ہے. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم. بڑا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو چکا ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. ومأواه جہنم وبئس المصیر. اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے واپس لوٹنے کی. کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کرام تو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں. یہ کہ یہ منافق اور کافر اللہ کے غضب سے گر چکے ہیں کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں. اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے برے اعمال کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا لیکن دوسروں کے اوپر ججمنٹ ضرور پاس کرتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑتے، ان پر بھی الزام تراشی لگا دیتے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون. اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں. ہم درجات عند اللہ. اللہ کے یہاں سب لوگوں کے مختلف درجے ہیں. یعنی اچھے لوگوں کے بھی برے لوگوں کے بھی سب کے درجات ہیں اپنے اپنے اعمال کے حساب سے. اللہ کے نیک لوگوں کے بلند درجات ہیں اور جو کافر منافق اور مشرکین ہیں ان کے درجے جہنم میں ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب انہی کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ. وہ رسول اس کا مقصد کیا تھا، اس رسول کا مشن کیا تھا، اس کا کام کیا تھا؟ جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا تھا. وَيُزَكِّيهِمْ. اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا تھا، ان کی اصلاح کرتا تھا، ان کا تزکیہ نفس کرتا تھا.
फयुअल्लिमुहुम अलकिताब वल हिकमा, और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता था। वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, हालांकि इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे। ये जो अभी पिछली आयत में आया, अफमन इत्तबअ रिज़वान अल्लाह, तो यहाँ दो तरह के अफराद या किरदार, दो तरह के अमाल करने वाले लोगों का एक तकाबुल यानी एक मवाजना पेश किया गया कि एक तरफ वो लोग हैं जो अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अल्लाह के गजब से घिरे हुए हैं। ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। जैसे गजवा बदर में या गजवा में या किसी भी जंग में जो हक और बातिल के दरमियान लड़ी जाए, उसमें एक गिरोह अल्लाह की रजा और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहा होगा, और दूसरा अल्लाह के दीन को कुचलने, मुसलमानों को निस्त नाबूद करने के लिए लड़ रहा था। यही दूसरा गिरोह जो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हुआ और बिलाखिर अपना वजूद ही खो बैठा, और आखिरत की जिंदगी में जहन्नम ही उसका मुकद्दर होगी। तो लड़ाई के एतबार से अगर दुनियादारी की ऐनक से देखा जाए, तो दोनों दोनों ग्रोह एक ही काम कर रहे थे ना, लड़ाई कर रहे थे। जंग लड़ रहे थे, और दोनों बहादुरी का ही मुजाहरा कर रहे थे, दोनों जानी और माली दोनों तरह का नुकसान कर रहे थे, दोनों ही जंग की मुसीबतों से गुजर रहे थे, मगर इन दोनों ग्रोहों का अंजाम बिल्कुल अपोजिट था। उनका अंजाम बिल्कुल अलग क्यों था? इसलिए कि उनके मकासद बिल्कुल अलग थे। लक़द मन्नल्लाहु, बेशक एहसान किया अल्लाह ने। मन का लफ्ज मीन नून नून से एहसान करना, एहसान जताना, इसका लफ्जी मतलब होता है काटना और कटना। जब ये लफ्ज एहसान के मानी में आए तो इससे मुराद को बहुत बड़ा एहसान होता है, और ये बहुत बड़ा एहसान वही इलाही और वही की रोशनी है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को आंखें और बसारत अता की, लेकिन जब तक कोई खारिजी रोशनी ना हो, जैसे सूरज, चांद, सितारे, चिराग, कोई रोशनी ना हो, आंख की बसारत काम नहीं करती। वो अंधेरे में भी काम तो करती है, मगर बहुत कम। इंसान भटकता रहता है, ठोकरे खाता फिर। इंसान के इर्द गिर्द अगर बिल्कुल अंधेरा है, तो आंखें होने के बावजूद वो नहीं देख सकता। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने सोचने समझने के लिए इंसान को अक्ल अता फरमाई। लेकिन कायनात और इंसान की तबीयी जिंदगी में बहुत से मसाइल ऐसे हैं जैसे जहाँ अकेली अक्ल काम नहीं करती, जब तक उसे कोई रोशनी ना मिले। इस खारजी रोशनी के बगैर अक्ल कुछ काम करेगी और कुछ तो भटकती और ठोकरी खाती फिरेगी। ये जो फिलासफर किस्म के लोग होते हैं ना, वो इसी तरह धक्के खा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास वही की रोशनी नहीं होती। वो अपनी अकल की रोशनी से ही हर चीज को जानना चाहते हैं। तो अकल के लिए खारजी रोशनी वही है इलाही है, यानी इंसान की अकल उस वक्त सही चीजों को देख सकेगी जब उसके पास वही इलाही की रोशनी होगी। और वही क्या है? कुरान और हदीस दोनों। वही की रोशनी में अकल जो काम करेगी वो दुरुस्त और काबिल एतमाद होगी। ये रोशनी जो अल्लाह ताला ने लोगों को अंबिया कराम के जरिए अता की, ये है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान। वरना सिर्फ अकल के बलबूते पर सिरात मुस्तकीम को तलाश कर लेना, ये इंसान की महदूद अकल के दायरा कार से बाहर है, यानी ये मुमकिन नहीं कि हम अपने सिर्फ अपनी अकल को इस्तेमाल में लाकर हम हिदायत को पा जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं। अब इस आयत का पिछली आयत से भी एक ताल्लुक है। वो लोग जो रज़ा इलाही की इत्तबा करते हैं, तो उनमें सर फहरिस्त अंबिया कराम होती हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए रजामंदी के ताबे होते हैं, यानी वो रब की रजा चाहने के लिए हर काम करते हैं। जबकि दूसरा शख्स या दूसरा ग्रोह खयानत करने वाला वो अल्लाह की नाराजगी हासिल करके जहन्नुम में अपना ठिकाना बनाता है। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बेअसत तमाम बनी नौ इंसान के लिए एक नेमत है, एक एहसान है। ये है रब का एहसान। वो अरबी कुरैशी नबी कुरैश के लहजे में अरबी बोलता है, ताकि अरब लोग
ان کی بات کو سمجھ سکیں. وہ نہ تو فرشتوں کی نسل سے ہیں نہ جنات کی نو سے ہیں، تاکہ کوئی شخص اس حسنہ پر عمل پیرا ہونے سے بچنے کی خاطر یہ نہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ما فوق البشر تھے، یعنی آپ تو انسان نہیں تھے، ہم انسان بھلا ان کا اتباع کیسے کر سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بشر میں سے ہی چنا. اب ایک نبی کا مشن کیا ہوتا ہے؟ آیات کی تلاوت. جب نبی تلاوت کر کے آیات سنائے گا اور امت ان آیات کو سیکھے گی، قرآن کی آیات کو لوگوں تک پہنچانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں، باقی دوسرے انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا. تو انبیاء کرام کی بعثت کے یہاں پر 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اور یہ 4 مقاصد جو ہیں وہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے. یعنی پہلے نمبر پر ہے، آپ نمبرنگ کر لیں اپنی آیت کے اوپر، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کو اللہ کے بندوں کے سامنے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. یعنی جیسے قرآن کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات نازل ہوں، جیسے جیسے نازل ہوں ویسے ویسے وہ لوگوں کو سناتا چلا جائے، تاکہ وہ بھی ان آیات کو سینوں میں اور مصحف میں لکھ کر محفوظ کر لیں، یاد بھی کر لیں اور لکھ بھی لیں. نمبر 2 ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں، یعنی اپنے ماننے والوں کا تزکیہ نفس کریں. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے زکا، پاک کریں، ان کے نفس کو پاک کریں. مراد ان کو ان کے عقیدے کو کفر و شرک سے پاک کریں، اور ان کے عمل کو بدعات اور تمام برے اعمال سے پاک کریں. تو یہ ہے تزکیہ. تو تزکیہ میں دوسرا معنی ایک تو ہوتا ہے پاک کرنا اور دوسرا ہوتا ہے نشوونما کرنا. تو نفس کو، انسان کی روح کو غلط عقائد سے پاک کر کے صحیح عقائد کی نشوونما کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس. اسی طرح اعمال کا تزکیہ کیسے ہوگا کہ اعمال میں جو غلط اعمال ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے، ان سے انسان کو پاک کر دیا جائے، اور پھر اچھے اعمال کی ترویج، اشاعت، نشوونما بڑھانا، نیک اعمال کو پھیلانا. تو ایک نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے اعمال افعال پر نظر رکھے، جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو، غلطی نظر آئے تو انہیں خبردار کریں، ان کی اصلاح کرتے ہوئے ان کی تربیت کریں. یہ ہے تزکیہ نفس، جو ایک نبی کی زندگی کا مقصد ہے. پھر ہے کتاب اللہ کی تعلیم، کتاب و حکمت کی تعلیم، سیکھنا اور سکھانا. یعنی کتاب اللہ کو پڑھ کر سنا دینا کافی نہیں ہے، تلاوت کرنا اور بات ہے، یعنی پڑھ کر ریڈنگ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی تعلیم دینا اور بات ہے. اب تعلیم دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد آیات کے معنی اور مفہوم کو واضح کیا جائے، تشریح اور تفسیر بھی بتائی جائے. صحابہ کرام کی زبان اگرچہ عربی ہی تھی، مگر بارہا ایسا ہوا کہ انہیں مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح مفہوم سے آگاہ کیا، اور اکثر اوقات صحابہ کرام خود بھی پوچھ لیتے تھے کہ یہاں پر اس بات کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے. یہاں ہم اس آیت پر کیسے عمل کریں؟ اور کتاب کے ساتھ ساتھ انہیں حکمت بھی سکھائی. اب حکمت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی آیات کے جو چھپے ہوئے معنی ہیں وہ بھی واضح کریں، احکام الہی کو عمل میں لانے کے طریقے بھی بتائیں، جس کو ہم سنت یا حدیث کہتے ہیں، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. حکمت سے مراد سنت یا حدیث ہے. تو مراد یہ ہے کہ یہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اپنی امت کو اس طرح سے سکھائے کہ وہ آگے اگلی نسلوں کو سکھانے والے بن جائیں. اور اگلا مشن ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. ظاہر ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، اہل مکہ شرک میں ڈوب چکے تھے، کھلی گمراہی میں تھے. خانہ کعبہ کو انہوں نے 360 بتوں سے بھر رکھا تھا، ہر دن کا علیحدہ بت ہوتا تھا، ہر کام کے لیے علیحدہ ماما بت یہ ہوتا میں تھا. فریج میں رکھ لوں ٹھنڈا ہو جائے.
अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा कुल्तुम अन्ना हादा। बोला जब ओहद के दिन तुम पर मुसीबत आई तो तुम चिल्ला उठे कि ये कहाँ से आ गई, हालांकि इससे दुगनी तकलीफ तुम काफिरों को पहुंचा चुके हो। कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, आप इनसे कह दीजिए कि मुसीबत तुम्हारी अपनी ही लाई हुई है, यानी तुम्हारे अपने ही आमाल का नतीजा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। मतलब अल्लाह ताला मुसलमानों के हाथों से काफिरों को तकलीफ पहुंचा दे या काफिरों के हाथों से मुसलमानों को नुकसान करवा दे, अल्लाह तो ये सब कर सकते हैं। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़उ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम। और जिस दिन दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो अल्लाह के हुक्म से ही थी, और वह इसलिए भी थी कि अल्लाह ने ईमान को परख ले, आजमाइश कर ले, जांच ले, और मुनाफिकों को भी देख ले, मुनाफिकों के निफाक को भी देख ले, यानी चेक कर ले। जब उनसे कहा गया कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, इसका मतलब शहर मदीना का दिफा करो, तो कहने लगे अगर हम लड़ना जानते तो जरूर तुम्हारी पैरवी करते। हम लिल कुफ्र यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, उस दिन वो ईमान की निस्बत कुफ्र के ज्यादा करीब थे। यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून, वो अपनी जुबानों से ऐसी बातें कह रहे थे जो उनके दिलों में नहीं होती, दिल में नहीं थी। जैसे बड़ी ईमान की और नेक अमाल की बातें तो कर रहे थे, जैसे दीन से बड़े मरऊब हों और बड़े बाअमल हों, लेकिन दिल में इनके ईमान था ही नहीं। अल्लज़ीना क़ालू, वो लोग जिन्होंने कहा ली इख़वानिहिम, अपने भाइयों से, वक़अदू लौ अतअऊना मा क़ुतिलू, तो ये वो लोग हैं जो खुद तो पीछे बैठे रहे और अपने भाई बंधुओं से कहने लगे अगर तुम हमारा कहना मानते मा क़ुतिलू, तो तुम भी आज मारे न जाते। कुल फद्रऊ अन अनफुसिकुमुल मौता इन कुंतुम सादिक़ीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो अपने आप से मौत को टाल कर दिखाओ, हटा कर दिखाओ। जब किसी के ऊपर मौत का वक्त आता है तो हम उसको नहीं हटा सकते, हम उसको नहीं बचा सकते जिसकी मौत का वक्त अल्लाह ने लिख दिया है। तो ऐसा कहना मुनाफिकाना तर्ज अमल है। अब यहाँ पे मुनाफिकीन की बात, और पीछे जब आया कि अहले ईमान में से भी कुछ लोग ऐसे कमजोर ईमान के लोग थे कि उन्होंने भी अल्लाह के बारे में कुछ गलत गुमान, जिसको हमने कल जन्नल जाहिलिया पढ़ा, जाहिलियत जैसे गुमान करने लगे। तो कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमानों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि जब हम हक की खातिर लड़ रहे हैं, बल्कि अपना दिफा कर रहे हैं और अल्लाह का रसूल बिनफ्स नफीस हम में मौजूद है, तो काफिर हम पर फतह पा ही नहीं सकते। फिर जब शिकस्त से दुचार होना पड़ा तो उन्हें सख्त सदमा भी हुआ और हैरत भी कि ये क्या हुआ, ये शिकस्त कहाँ से आ गई। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया, अल्लाह ताला ने बदर के दिन मैदान बदर में तुम्हें फतेह अजीम अता फरमाई। तुमने अपने इस मौजूदा नुकसान से काफिरों का दुगना नुकसान किया था, उस वक्त तुम कमजोर भी थे। तो अल्लाह अगर इस हाल में तुम्हें फतह अता फरमा सकता है तो वो तुम्हें शिकस्त भी दिलवा सकता है, इसलिए कि वो हर चीज पर कादिर है। तो पर शिकस्त अल्लाह की तरफ से है। अब ये सवाल कि ये आई कहाँ से मुसीबत, यानी ये शिकस्त हुई कैसे, तो इसके असबाब तुम खुद अपने अमाल में तलाश करो। तो इसमें हमारे लिए भी यही सबक है कि जब हमारा कोई काम गलत हो जाए तो अपनी गलती को तलाश करना, कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ, तो तुमने सब्र का दामन हाथ से छोड़ दिया। बस काम तकवा के खिलाफ किए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की
नाफरमानी की, माल की तमा और लालच में मुब्तला हो गए। आपस के इख्तिलाफ की वजह से आज तुम यहाँ पहुंची और अब हमें पूछते हो कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई। कुल तुम अन्ना हादा, ये हम पर कहाँ से आई। तो अल्लाह ताला तो अहले ईमान और मुनाफिक यानी जिनके दिलों के अंदर सच्चा ईमान है और जिनके दिलों के अंदर ईमान है ही नहीं। अब क्योंकि वो दिल के मामलात हैं, ईमान इंसान के दिल में होता है, तो कोई इंसान उसको नहीं देख सकता, नहीं परख सकता। लेकिन जब आजमाइश आती है ना, तो इंसान के दिल के अंदर क्या है वो बाहर आ जाता है। तो अल्लाह को तो अहले ईमान और मुनाफिकीन की सूरत हाल का पहले से इल्म था। लेकिन इस किस्म की आयात का मतलब ये होता है, जहाँ आया ना वलिया अलमदीन नाफिकू वलिया अलममिन, कि अल्लाह जान ले अहले ईमान को और मुनाफिकों को। तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ऐसी सूरत हाल पैदा कर ले जिससे दूसरों को भी इनकी इनके दिल के अंदर मौजूद जो हालत है उसको पता चल जाए। चुनांचे इस शिकस्त में बहुत से लोगों के पोल खुल गए और जो शख्स ईमान के जिस दर्जे पे था बिल्कुल निथर कर सामने आ गया। यानी मजबूत ईमान वाले, कमजोर ईमान वाले, मुनाफिक सब जाहिर हो गए, सब सामने आ गए। जब अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों समेत वापस जाने लगा तो उसे मुसलमानों ने समझाया कि आज मुश्किल वक्त पर छोड़कर जा रहे हो, अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो कम से कम दिफा में हमारा साथ दो, यानी मुसलमानों के लश्कर में शामिल रहो, वापस ना जाओ, ताकि मजमूई तादाद से दुश्मन किसी हद तक मरगूब हो जाए। दूसरा ये कि जाकर शहर मदीना का दिफा करो, मुसलमानों के घरों की हिफाजत करो। अब अब्दुल्ला बिन उबई ने मुसलमानों को जो जवाब दिया वो क्या था कि अगर हम लड़ाई के बारे में जानते तो जरूर तुम्हारा साथ दें। उसने कहा एक ये हम ये समझते हैं कि ये लड़ाई होगी नहीं, फिर तुम्हारे साथ रहने का फायदा क्या? हमें वापस ही चले जाना चाहिए। और दूसरा जवाब कि भला जो काफिर इतनी दूर दराज से लड़ने आए हैं उनके दिलों में बदर के इंतकाम की आग है, वो भला लड़े बगैर वापस जा सकते हैं? वो तो आई इस नीयत से कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके रख लेंगे। मतलब ये कि हम फनून जंग से तो वाकिफ ही नहीं, फिर तुम्हारा साथ कैसे दे सकते हैं। दरअसल ये तंजिया जवाब था कि जब हमारे मशवरे को नहीं माना गया और उसके बजाय चंद पुरजोश नौजवानों की बात को तरजीह दी गई कि बाहर खुले मैदान में लड़ना चाहिए, तो फिर वही लोग तुम लोगों का साथ देंगे, हम क्यों दें। और जंगी फनून को जानने वाले अगर हम लोग हुए तो ही हम तुम्हारा साथ देंगे ना, हमें तो जंग लड़नी ही नहीं आती, मासूम बन गए। तो इन मुनाफिकीन ने अपने मुंह से वो बात कही जो इनके दिल में ही नहीं था। तो मुनाफिकीन के दिल में क्या था? उनके दिल में ये था कि मुसलमानों की थोड़ी सी बेसरो सामान जमात, इसकी शिकस्त लाजमी है, ये तो मारे गए, हम क्यों इनके साथ रेलो ख्वार होते फिर। तो इनकी असल खुशी की बात ही ये थी कि मुसलमान तबाह बर्बाद हो गए और उन्हें खुश होने का मौका मिला। और अब्दुल्ला बिन उबई, उसको तो अपनी खोई हुई रियासत फिर से मिल जाएगी, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले, थोड़ा अरसा ही पहले, औस और खजरज के कबाइल के दरमियान होने वाली 40 साल की एक तवील जंग खत्म हुई और उस जंग बंदी के ऐलान के साथ ही अब्दुल्ला बिन उबई वो शख्स था जिसको सरदार बनाने का फैसला किया जा चुका था। उसके लिए दस्तार तैयार की जा रही थी, बस अब उसकी सिर्फ दस्तार बंदी रह गई थी और उसको मदीना में औस और खजरज का सरदार बनना था। लेकिन हुआ ऐसा कि उन्हीं दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हो गई, तो तमाम औस और खजरज, उसमें से बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी बन गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उनके सामने कोई ठहर ही ना सका, ना यहूद ठहर सके, ना मुनाफिकीन ठहर सके। तो अब उनको अपनी बका इसी में नजर आई कि चुप करके हम भी इस्लाम का इकरार कर लें और बज़ाहिर इस्लाम के साथी बन जाएँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल हो जाएँ। यानी इनके दिलों में तो इस तरह की बातें थी कि ये तो मर खप जाएँगे, 3000 का लश्कर है काफ़िरों का, ये तो छोड़ेगा नहीं हमें। बज़ाहिर उन्होंने ये जवाब दिया कि हम लड़ाई जानते तो ज़रूर जाते, हमें तो पता नहीं कि कैसे लड़ते हैं, तो इसलिए रहने ही दो हमें। हालाँकि अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है जो कुछ उन्होंने अपने दिलों में छुपाया हुआ है।
تو وہ خود تو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ خود تو بیٹھے رہے اور دوسرے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا اگر وہ ہمارا کہنا مان لیتے تو آج یہ مارے نہ جاتے، یعنی دوسروں کو بھی ملامت کر رہے تھے، خود بھی کام نہیں کر رہے تھے اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دے رہے تھے، اور کہنے لگے اگر تم ہماری بات مان لیتے تو آج ہمارے بھائی مارے نہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے اگر تمہیں موت سے بچنے اور بچانے کا طریقہ آتا ہے اور اس پر تمہیں اتنا یقین ہے تو خود تمہیں جب موت آئے گی اس وقت ایسا کوئی طریقہ استعمال کر کے دیکھ لینا۔ ایسی باتیں کرنا دراصل اللہ کی تقدیر پر اعتراضات کے ضمن میں آتی ہیں، لیکن منافقین میں ایمان تھا کہاں جو ان کی ایسی باتوں پر کوئی تعجب ہوتی۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ کا فضل ان پر ہو رہا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں۔ فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو کچھ ان کا اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کے ساتھی جو ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے، انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل و کرم اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں روح اور جسم کے ملنے کا نام زندگی ہے اور روح اور جسم کے الگ ہو جانے کا نام موت ہے۔ تو قرآن میں 2 بار کی زندگی اور 2 بار کی موت کا ذکر آیا ہے، یعنی موت انسان کی پیدائش سے پہلے کا وقت جسے عالم ارواح کہتے ہیں، اور دوسرا زندگی کا وقت یعنی پیدائش سے لے کر موت کا وقت جو ہمارا ابھی چل رہا ہے، تیسرا موت یعنی موت سے قیامت تک کا حشر تک کا وقت جس کو ہم عالم برزخ بھی کہتے ہیں، پھر چوتھے نمبر پر زندگی یعنی حشر سے لے کر تا اب لامحدود زندگی جنت یا جہنم کی۔ تو بہت قابل غور ہے یہ بات کہ جس عرصے کو اللہ تعالیٰ نے موت قرار دیا یعنی ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا دور جبکہ ہم روحانی طور پر ہی صرف موجود تھے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری روح ہی زندہ رہتی ہے، روحانی طور پر ہم زندہ ہی ہوتے ہیں، تو موت کے عرصے میں بھی کلی موت واقع نہیں ہوتی یعنی کمپلیٹ ڈیتھ نہیں ہوتی بلکہ زندگی کے کچھ نہ کچھ اثرات اس میں موجود ہوتے ہیں، جیسے عالم ارواح میں تمام انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے الگ ربی کو کا وعدہ لیا تھا، اسی طرح عالم برزخ میں یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کی زندگی میں مردے کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے، اور ان ادوار کو موت کا دور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں زندگی کے اثرات بہت کم لیکن موت کے اثرات زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، انسان سوئی ہوئی کیفیت میں ہوتا ہے، تو موت اور نیند ایک جیسی کیفیت کا نام ہے۔ اب ایک اور بات خاص کہ ان مراحل میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن ترتیب میں فرق نہیں آتا۔ ترتیب کیا ہے؟ مثلا ایک بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے یعنی جوانی اور بڑھاپے کی ترتیب سے نہ گزرے تو فوراً وہ زندگی کے دور سے عالم برزخ کے دور میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان جب پیدا ہو تو وہ بوڑھا ہو پھر وہ جوان ہو اور پھر اس کے اوپر بچپن کا دور آئے اور پھر وہ دنیا سے جائے، یعنی جو ترتیب ہے نا وہ چینج نہیں ہو سکتی، لیکن ان میں سے کوئی مرحلہ شارٹ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی انسان جوانی میں فوت ہو جائے بڑھاپا آنے سے پہلے ہی۔ اب جیسے شہید مرتے ہی عالم برزخ کو پھلانگ کر فوراً جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ شہید کو اللہ کے راستے میں مرنے والے کو مردہ مت کہو، یعنی جو دور عام لوگوں کے لیے عالم برزخ کا ہے، قبر کی زندگی کا ایک ویٹنگ پیریڈ ہے
جب تک کہ قیامت آ نہیں جاتی ہم سب کو اپنے قبروں میں رہنا ہے، لیکن جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو عالم برزخ میں نہیں جانا ہوتا، بلکہ وہ سیدھے ہی ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب ان مراحل میں واپس پلٹنا ممکن نہیں، مثلا کوئی شخص پیدا ہو دنیا میں آ جائے تو وہ واپس اس دنیا میں اس عالم ارواح میں نہیں جائے گا جہاں سے اس کی روح آئی تھی، بلکہ اس کو اگلے عالم برزخ میں جانا ہوگا، اور جو عالم برزخ میں پہنچ چکا ہو وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی بیکورڈ آپ کا سفر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ آگے کے مراحل میں درمیان میں سے کوئی مرحلہ اسکپ کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اور شہداء کی زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ وہ اس زندگی سے ڈائریکٹ جنت کی زندگی کی طرف چلا جاتے ہیں، ان کا عالم برزخ کا جو دور ہے اس سے ان کو نہیں گزارا جاتا۔ تو شہید چونکہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا ان کا واپس عالم برزخ یا عالم دنیا میں آنا ناممکن ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور پوچھا کیا بات ہے جابر، میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں، یعنی تم مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے، یعنی چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کی بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسی ملاقات تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے، اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر اس سے روح در روح بات کی، یعنی سامنے آمنے سامنے، اور پوچھا کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں۔ تیرے باپ نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی عطا کر تاکہ میں دوسری مرتبہ پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے، جو لوگ دوبارہ دنیا کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے۔ تو راوی کہتا ہے یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مطلب شہید زندہ ہیں ان کو مردہ نہ کہو، ان کی زندگی کس درجے کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سب پرندوں کی صورت میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکتی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس پلٹ آتی ہیں۔ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا، پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتے پھرتے ہیں۔ پروردگار نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں تو کہا اے ہمارے پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں۔ یعنی شہید کی زندگی کا اگر اس کی خواہش کہا جائے نا کہ کوئی ایک خواہش کرو جو کہ پوری کی جائے گی تو وہ یہی خواہش کریں گے کہ میں دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ ان میں سے کوئی یہ خواہش نہیں کرتا کہ مجھے دنیا میں بھیجے، میں دیکھتا رہا ہوں میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میری بیوی کس حال میں، نہیں۔ اول تو ان کو واپس آنا نہیں ہے عالم دنیا میں، لیکن اگر آئیں گے بھی تو وہ شہادت کی تمنا لیے ہوئے ہی آئیں گے، اس لیے کہ وہ شہید کا ایک بلند مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ شہداء کو مردہ نہ سمجھو، یہ دراصل ان کا ایک درجہ بیان کیا گیا ہے، ان کو عزت دی گئی ہے، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ وہ عالم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور فوری طور پر جنت میں پہنچ جاتے ہیں، عالم برزخ یعنی موت والا تیسرا دور ان پر نہیں آتا، تو یہ ان کا خاص اعزاز ہے، یہ ان کے اعزاز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، اس لیے کہ وہ زندگی کے جس درجے پر ہیں عام لوگوں کو وہ زندگی عالم برزخ سے گزرنے کے بعد جنت کی صورت میں ملے گی اگر وہ اپنے اعمال نامے کے مطابق حساب کتاب میں کامیاب ہو جائیں گے تو۔ لہذا ہم سب کو اپنے اعمال کی خبر رکھنی ہے، اپنے اعمال کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے عقائد کی اصلاح، اس کے بعد ہے اعمال کی اصلاح۔ تو جو چیزیں غلط ہیں ہمارے عقیدے اور عمل میں شامل ہو چکی ہیں ان کو ایک ایک کر کے نکالتے جائیں۔ تزکیہ کے اندر 2 لفظ شامل ہیں، اس کو آپ دھیان رکھیے۔ تزکیہ میں 2 کام ہوتے ہیں، یہ لفظ زکوٰۃ سے ہے
اسی سے لفظ زکات ہے، زا، کاف اور یا. اور زکات کے دو معنی ہیں، ایک مطلب ہے پاک کرنا اور دوسرا مطلب ہے بڑھانا، امپروومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، نشو نما کرنا، گرو کرنا. ٹو پیور، ٹو بی، ٹو پیوریفائڈ. ٹو پیوریفائی یعنی پاک کرنا اور پاک ہونا دونوں معنی ہے، اور اسی طرح نشو نما کرنا اور بڑھنا. تو ہم نے اپنے عقیدے اور عمل میں سے، یعنی اپنے عقیدے اور عمل کو غلط چیزوں سے پاک کرنا ہے، کفر اور شرک سے، منافقت سے پاک کرنا ہے اپنے دل کو. اور بڑھانا کیا ہے؟ ایمان اپنے دل میں پیدا کرنا اور اس ایمان کو بڑھانا ہے، یہ ہے تزکیہ. اسی طرح عمل میں جو چیزیں سنت کے مطابق نہیں ہیں ان اعمال کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اور جو چیزیں جو کام سنت کے مطابق ہے ان کو اپنا لیں. یہی وہ مقصد ہے جو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشن 4 نکاتی پروگرام ہر نبی کو دیا گیا. اور آج نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا بھی یہی 4 نکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے. اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اور تزکیہ نفس کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.